بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دحو الارض، وہ دن کے اب ماشاءاللہ مومنین کافی اویئر ہیں اس دن کے بارے میں، اور 25 ذی القعدۃ الحرام کو دحو الارض کی تاریخ ہے۔ دحو الارض وہ دن ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نازعات میں موجود ہے، اور ایک ایسی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس حدیث کا نام تو ہر مومن کو معلوم ہے، بلکہ بچے بچے کو بھی معلوم ہے، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ جب وہ پڑھی جا رہی ہو تو 90% مومنین وہ ہیں کہ جو اس حدیث کو ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں بات۔ سورہ مبارکہ نازعات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ کیا تمہاری خلقت اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی کہ جسے اللہ نے پہلے ہی بنایا ہوا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا تمہاری خلقت اللہ کے لیے مشکل ہے؟ أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یا وہ آسمان جسے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہوا ہے، اور رفع سمکہا فسواہا، اور اس کی چھت کو اللہ نے بلند کیا اور اسے پھر سوارا۔ آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَغْطَشَ اللَّيْلَهَا، اور اللہ نے آسمانوں پر رات کے اندھیرے کو پھیلا دیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر اسی میں سے آسمان پر دن کی روشنی کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر رب وہ ہے کہ جس نے آسمان کی خلقت کے بعد زمین کو دحاہا، دحو الارض، پھیلا دیا۔ دحو الارض یعنی وہ دن کہ جس دن زمین کو اللہ نے بچھایا کعبے کے نیچے سے۔ اس کا ایک سائنٹیفک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں مختلف ریسرچز ہیں، لیکن جو ایک بہت پاپولر ریسرچ ہے وہ یہ بھی ہے کہ زمین وہ بہت زیادہ گرم تھی، بلکہ اس پر آگ تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ اللہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، سائنٹسٹ تو خیر اس کو کسی اور طریقے سے کہتے ہیں، کہ بے انتہا بارش برسی زمین پر آسمانوں سے، کیونکہ خود اس آیت میں دلیل ہے یہ آیتیں کہ اللہ نے آسمان کو پہلے خلق کیا ہے، زمین کو اس کے بعد خلق کیا ہے۔ جو ترتیب ہے خلقت کی، اس میں پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خلقت زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کی کہ جیسے اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس کے بعد اس کی چھت کو اوپر کیا، اسے سوارا، اس میں رات بھی پیدا کی، اس میں دن بھی خلق کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ سب ہونے کے بعد اللہ نے زمین کو بنایا، یہ سب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا۔ تو جو زمین ہے اس کی خلقت اس انداز سے تھی کہ وہ بہت زیادہ گرم ہے، رہنے کے قابل نہیں تھی، تو اس پر آسمانوں سے بارش برسی، اور اتنی زیادہ بارش برس گئی کہ اس کے بعد وہ زمین آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈی ہو گئی کہ جو رہنے کے قابل ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے خود اس میں پھر فرمایا سورہ نازعات میں کہ اخرج ماءھا ومرعاھا، پھر زمین ہی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر پانی کو بھی نکالا اور تمہارے لیے زراعت کو بھی نکالا، اور پہاڑوں کی میخوں کو زمین پر گاڑ دیا تاکہ زمین بیلنس رہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا کہ آج بھی دیکھیے گا کہ زمین کے اندر وہ آگ بھی ہے کہ جس سے کبھی لاوا ہٹتا بھی ہے اور وہ آگ باہر بھی آ جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً اگر آپ زمین کے اندر 60 کلومیٹر تک اندر چلے جائیے تو پھر وہاں پر گویا آگ ہی کی کیفیت ہے اب بھی، جو کہ کبھی کبھار وہ باہر آ جاتی ہے پہاڑوں کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نے جب وہ زمین ٹھنڈی ہو گئی اور اس قابل ہو گئی کہ یہاں پر آبادی ہو سکے، تو جس مقام پر آج کعبہ ہے وہاں سے زمین کو بچھانا شروع کیا، یہاں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی۔ یہ دحو الارض کا لفظ ذہن میں رہے گا آپ کے، زمین کو بچھانا۔ اس کی کچھ سگنیفیکنس میں عرض کروں گا آپ سے۔ دحو الارض فقط زمین بچھنے کا دن نہیں ہے بلکہ یوم ولایت بھی ہے۔ ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلے مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ؟ تو زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچھانا شروع کیا۔ یہ ہے قرآن میں والارض بعد ذلک دحاہا، اس لفظ کے ساتھ۔ طحاہا کا لفظ بھی ہے قرآن میں، اس کا مطلب بھی بچھانا ہے، مختصر سے ایک فرق کے ساتھ، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا۔ یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 قسموں سے شروع کیا، اور یہیں پر یہ بات آ جائے، اگرچہ کہ بعد میں کہنی تھی اعمال دحو الارض میں، لیکن دحو الارض کے اعمال میں خاص نماز ہے، اور اس نماز میں آپ نے سورہ شمس کو پڑھنا ہے، جس سورہ شمس کی ان آیتوں کو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اور وہ نماز کا وقت ہے چاشت کا، یعنی تقریباً سمجھ لیجئے جب صبح کا ایک پہر گزر چکا ہو تو صبح 9 بجے سے 10 بجے تک کے درمیان تقریباً یہ وقت بنے گا۔ آپ نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز،
جس کی دونوں رکعتوں میں الحم کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھنا. کوئی زیادہ طولانی سورہ نہیں ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ سورہ آپ یاد نہ ہو آپ تو دیکھ کے پڑھ لیجیے گا, اجازت ہے اس کی. 5 مرتبہ سورہ شمس کو پڑھنا ہے, پہلی اور دوسری رکعت. اس کے بعد ایک دعا ہے, وہ دعا مفاتح الجنان میں لکھی ہوئی ہے. اس دعا میں امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے دعوت العرض کے دن سے, ابھی عرض کرتا ہوں. تو یہ ہے قرآن میں والارض بعد ذلک دحاها, وہ حدیث کے جس میں بہت زیادہ واضح ہے دعوت العرض کا ذکر اسی روٹ ورڈ کے ساتھ کہ جو دحو ہی سے ہے. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میرے بابا نے چادر کو دونوں طرف سے پکڑ لیا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا, اور آسمان کی جانب دست مبارک سے اشارہ کرنے کے بعد وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَحَامَّتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُؤْلِمُنِي مَا يُؤْلِمُهُمْ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على یہاں اللہ کے رسول نے اس بات کو مکمل کیا, وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرض سے کہنا شروع کیا. وقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی, اے ملائکہ اور اے آسمان کی مخلوقات. غور کیجئے گا اس لفظ پر, انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارضا دحو الارض ولا ارضا مدحیہ, یہ اسی دحو الارض ہے. انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء وقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء وقال اللہ عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ هم فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میں نے آسمان کی چھت کو بلند نہیں کیا ولا ارض مدحیہ, اور زمین کو نہیں بچھایا. یہ جو دحو الارض کا دن ہے یہ صدقہ پنجدن پاک کا. ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری, کچھ بھی نہ ہوتا الا فی محبت هؤلاء الخمسہ, مگر یہ کہ ان 5 کی محبت میں الذین هم تحت الکساء, جو کساء میں موجود ہے. پروردگار یہ کساء میں کون ہے؟ فرمایا کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہے, رسالت کا معدن ہے اور وحی کے اترنے کا مقام ہے. اور اگر نام کے ساتھ جاننا چاہو تو یہ فاطمہ ہیں, اور فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں. یا علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ 25 ذوالقعدہ کی تاریخ ہے. میں اہم ترین عمل جو اکثر مومنین جانتے ہیں وہ ہے روزہ رکھنا. اگر آپ پر رمضان کا کوئی قضا روزہ ہے یا مستورات پر ان کے مخصوص ایام کی وجہ سے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں اور اب تک انہوں نے قضا مکمل نہیں کی اور ان پر قضا اس طرح سے باقی ہے, تو آپ قضا کی نیت سے روزہ رکھیں گے, لیکن قضا اتر بھی جائے گا اور انشاءاللہ 25 ذوالقعدۃ الحرام روزہ رکھنے کا ثواب بھی عطا ہوگا. یہ وہ روزہ ہے کہ جو سال کے 4 اہم ترین روزوں میں سے ایک ہے. 4 دن ایسے ہیں کہ جہاں پر معصومین علیہ السلام کی خاص تاکید ہے کہ روزہ رکھا جائے. پہلا ہے اس میں 17 ربیع الاول کا دن, روزے ولادت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. و ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. 27 رجب المرجب عید مبعث, جب سرکار ختمی مرتبت نے نبوت کا اعلان فرمایا, پہلی وحی کا نزول ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. تو عرض یہ کہ 25 ذوالقعدۃ الحرام, یعنی آپ تصور فرمائیے گا جس ردیف میں 17 ربیع الاول ہے اور 27 رجب ہے اور 18 ذی الحج ہے, اس ردیف میں ہے 25 ذوالقعدۃ الحرام. 15 شعبان کا روزہ ہمارے یہاں بڑا معروف ہے اور رکھنا بھی چاہیے شعبان المعظم کی مناسبت سے, لیکن 15 شعبان المعظم کے لیے الگ سے باقاعدہ کوئی اس طرح کی فضیلت کی حدیث نہیں آئی.
15 شعبان کے روزے سے بھی زیادہ افضل روزہ ہے 25 ذی القعدہ کا روزہ. تو یہ سارے ولایت کے ایام ہیں نا. 17 ربیع الاول، 27 رجب پہلی وحی کا نزول، 18 ذی الحج دین مکمل ہو گیا، اور 25 ذی القعدۃ الحرام. تو 25 ذی القعدۃ الحرام کی شب بھی عبادت کے لیے بہت زیادہ اس کی تاکید ہے. آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیے گا تو اس میں کچھ اعمال بھی مختصر سے لکھے ہوئے. 25 ذی القعدۃ الحرام آپ اس کی شب بھی اگر ہو سکے کم از کم تو ایک مختصر سا عمل تو یہ کر لیجئے کہ سورہ یاسین پڑھ کر آپ ہدیہ کر دیں امام رضا علیہ السلام کو، اس لیے کہ 25 ذی القعدہ کا تعلق بہت گہرا امام رضا علیہ السلام سے بھی. اور وہ یہ ہے کہ حسن بن علی وشا یہ کہتے ہیں کہ میں کم سنی میں تھا اور میں اپنے والد کے ساتھ شب 25 ذی القعدہ پہنچا امام رضا علیہ السلام کے گھر پر ان کے دسترخوان پہ. اب یہاں جب حرم میں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اور دسترخوان امام رضا علیہ السلام نصیب ہو جاتا ہے تو کتنا اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں. خود امام کے گھر میں ان کے دسترخوان پر حجت خدا کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان امام رضا علیہ السلام پہ طعام کھا رہا ہو تو آپ کی سعادت کا اندازہ لگائیے گا. تو حسن بن علی وشا کہتے ہیں کہ میں تو کمسنی میں تھا، میں اپنے بابا کے ساتھ گیا اور وہ 25 ذی القعدہ کی رات تھی. امام نے کہا کہ جانتے ہو کہ آج کی رات کون سی ہے؟ اور پھر امام اسلام نے فرمایا کہ یہی وہ رات ہے کہ جب اللہ عز و جل نے کعبے سے زمین کو بچھانا شروع کیا، اور یہی وہ دن ہے کہ جب آدم علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق یہ کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، یا یہ کہ آگے بڑھ کے یوں کہوں کہ نوح علیہ السلام ان کی کشتی وہ پار لگ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جارجن کیلنڈر کے مطابق 25 دسمبر ہے، اسلامی کیلنڈر کے مطابق تقویم کے مطابق 25 ذی القعدۃ الحرام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی، اور یہی وہ دن ہے کہ جب ہمارے قائم کا قیام شروع ہوگا. مل کے صلوات بھیجتے مولا امام زمان علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. البتہ یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی اس میں بظاہر میرے ذہن میں جو اس وقت آ رہا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا جملہ بظاہر شاید نہیں ہے اس روایت میں، تو میں اس کو فی الحال اپنی خطابت سے واپس لے لیتا ہوں، جو کہ بظاہر شاید حضرت نوح علیہ السلام سے وہ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگ گئی اس دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور ہمارے قائم حضرت حجت کا قیام شروع ہوگا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ان ساری مناسبتوں کا تعلق ہی اللہ کی ولایتوں سے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح سے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا، وہ پہلے نبی کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق ہے امامت سے وہ تو مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو 2000 سال سے اس بات کے منتظر ہیں کہ میں فرزند فاطمہ کے پیچھے نماز پڑھوں. محمد اور حضرت حجت کا قیام بھی جب اس دن شروع ہوگا تو یہ خود گویا اشارہ ہے اس طرف کہ زمین کو اللہ نے بچھایا اس دن. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجے گا اپنی آخری حجت کو، عاشور کے دن ظہور کی روایت ہے، لیکن ان کا قیام شروع ہوگا دحو الارض سے، 25 ذی القعدۃ الحرام سے، اور جیسے زمین پھیلی تھی اس دن کعبے کے نیچے سے ویسے ہی وہ جو جان کعبہ ہے، روح کعبہ ہے، جب وہ اپنے قیام کا آغاز کرے گا تو اس کے قیام سے یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری زمین پر عدالت بھی 25 ذی القعدۃ الحرام سے پھیلنا شروع ہوگی. تو دحو الارض کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر ہے زمین کا بچنا، باطن ہے اللہ کی آخری حجت کے ذریعے سے عدل الہی کا بچ جانا پوری زمین پر. تو جو خاص الخاص اعمال ہیں ان میں یہ ہے کہ روزہ رکھنا، چاش کی نماز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. غسل بھی بعض فقہا نے بیان کیا ہے، البتہ رجا کی نیت سے اس کو انجام دیں، یعنی اس امید پر کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن چاہا ہو نماز کے لیے بعد میں وضو بھی انجام دے دیں. ایک عمل آغا میر داماد نے، ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہمارے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، رسالۃ اربعۃ ایام، 4 دنوں کے بارے میں رسالہ. وہ 4 دن جن میں روزہ رکھنا خاص ثواب رکھتا ہے، وہ 4 دن میں نے ابھی بتا دی. ان 4 دنوں پر انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا. اس میں جب وہ دحو الارض پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنا اس دن کا افضل عمل ہے، لیکن پھر آگے کہا کہ
افضل اعمال المستحبہ و آکد الاعمال المسنونہ، کہ افضل ترین روزہ رکھنے سے بھی زیادہ بہتر عمل اور افضل عمل، روزہ تو ہے ہی، اسے روزہ رکھیں، اور وہ سنت جس کی روزے سے بھی زیادہ تاکید کی گئی ہے، زیارت علی ابن موسیٰ رضا، مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت۔ 25 ذی القعدہ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھیں، چاہے مختصر زیارت ہے، السلام علیکم یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء ایھا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مختصر زیارت پڑھیں، یا صلوات مولا رضا علیہ السلام کی مخصوص پڑھ کر مولا رضا کی زیارت کی نیت کریں۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ یہ خاص امام رضا علیہ السلام پر درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔